خواتین و حضرات، کہتے ہیں 2/3 آف دی ارتھ از کورڈ بائی واٹر، ایئر پاور کورز اٹ آل۔ پچھلے 100 سالوں میں ایئر پاور کی خصوصیات نے دنیا میں ملٹری وارفیئر اور ملکوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں نے اسے اہم ترین کمپوننٹ ثابت کر دیا ہے۔ ان خصوصیات میں ہائی سپیڈ، لانگ رینج، کوئک رسپانس اور ٹرمینیشن، ٹیکنالوجیکل انٹینسٹی، پریسیجن فائر پاور اور شاک ایفیکٹ شامل ہیں، جس میں سرحدوں اور سمندروں کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ 20ویں صدی میں لڑی جانے والی جنگوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ایئر پاور کی مدد کے بغیر جنگ لڑے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ مؤثر ایئر پاور کے استعمال کے بغیر یقینی طور پر کسی بھی جنگ کا نتیجہ شکست کی صورت میں ہی ہوگا۔ دنیا بھر میں ہونے والی حالیہ جنگوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کریکٹر آف وار میں انتہائی تیزی سے تبدیلی آئی، جس میں کنونشنل فورسز کے لیے جنگ جیتنا تو دور کی بات، اپنی زمینی اور ہوائی سرحدوں کا دفاع کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹری ڈومین میں ایروسپیس پاور بہت تیزی سے بیٹل فیلڈ اور اس سے باہر ہونے والے حالات پر حیران کن حد تک اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے ماڈرنائزیشن کے موضوع پر بات کرتے ہوئے پچھلی ڈاکومنٹری میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاک فضائیہ کو اس خطے میں 5 شعبوں میں برتری حاصل ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کلر ڈرونز اور ہیومن ریسورس ریشنلائزیشن میں پاک فضائیہ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایک اور حوصلہ افزا پہلو یہ بھی تھا کہ کس طرح ملکی سطح پر PFX فائٹر جہاز بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ہم نے پاک فضائیہ میں شامل ہونے والے مختلف اوفینسو اور ڈیفینسو ویپنز کے بارے میں بھی بات کی۔ آئیے اب اس ڈاکومنٹری کے دوسرے حصے میں پاک فضائیہ کی ماڈرنائزیشن اور انڈکشن سیریمنی کے دوران ہونے والے ایک اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ایک اور خوشگوار حیرت تب ہوئی جب ایئر چیف نے اعلان کیا کہ اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ J-31 کی چین سے خریداری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور وہ جلد پاک فضائیہ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے لیگیسی فائٹر جہازوں F-7 اور براج کو ریٹائر کر کے JF-17 تھنڈر جہازوں سے ریپلیس کیا جا رہا ہے، جس سے پاک فضائیہ کی آپریشنل مینٹیننس کاسٹ بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے پاک فضائیہ کا ٹیکنالوجی روڈ میپ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مائکرو اکنامک پلانز پر عمل کرتے ہوئے آپریشنل مینٹیننس کاسٹ کی بچت پاک فضائیہ کے ماڈرنائزیشن اور نیو انڈکشن پر خرچ کی جائے گی۔ میری تحقیق کے مطابق 27 فروری 2019 کو ابھینندن کا جہاز شوٹ ڈاؤن ہونے کے بعد ہندوستانی ایئر فورس نے اپنی شارٹ کمنگز کے بارے میں تفصیلی انالیسس کے بعد کافی حد تک گیپ پلگ کیا ہے، جس کی وجہ سے پاک فضائیہ پر لازم تھا کہ وہ پرانے جہازوں کو ریٹائر کرنے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ویپن سسٹمز اور پلیٹ فارمز انڈکٹ کر کے ہندوستانی ایئر فورس پر اپنا ٹیکنالوجیکل ایج برقرار رکھے۔ یہ سب کچھ جان کر محسوس ہوا کہ شاید یہ سب کچھ قائد اعظم کے ارشاد کے عین مطابق عمل میں آ رہا تھا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس سیریمنی کے صرف 2 ہفتے بعد مجھے قائد اعظم کے رسال پور کے دورے کی تقریر کا دوسرا حصہ بھی یاد آیا، جس کے بعد میرا یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ قائد اعظم کتنے ویژنری اور دور اندیش لیڈر تھے۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ملک کمزور فضائیہ کے ساتھ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد پاک فضائیہ کو اس حد تک ایفیشنٹ اور مضبوط کرے کہ یہ دنیا کی کسی بھی ایئر فورس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر نہ ہو۔ قائد اعظم کے ارشاد کے عین مطابق آج سے ٹھیک 5 سال پہلے 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے قائد اعظم کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والے ہندوستان کے 2 جہاز 5 منٹ سے کم وقت میں مار گرائے اور ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو زندہ پکڑ لیا۔ کہنے کو تو یہ چند منٹ پر پھیلی ایک ایئر کامبیٹ تھی، مگر پاک فضائیہ کی کارکردگی اور کامیابی کی وجہ سے ہندوستان انڈو پیسیفک ریجن میں اپنی ریلیونس میں اضافہ کر کے انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا سٹیٹس حاصل نہ کر سکا، اور اس کامیابی سے پاک فضائیہ نے دشمن ملک کو یہ بھی یقین دلا دیا کہ اس طرح کی کوئی بھی دخل اندازی نیو نارمل نہیں ہو سکتی۔ اور شاید یہ بھی قائد اعظم کے ارشاد کا اثر تھا کہ اس واقعے کے 5 سال بعد ایک مرتبہ پھر 16 جنوری کو ایران کی طرف سے پاکستان کی سرزمین پر میزائل فائر کرنے کے بعد پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی کی تفصیلات جان کر مجھے یہ احساس ہوا کہ کس طرح پاک فضائیہ قائد اعظم کے ارشادات پر حرف بحرف پوری اتری۔ جب 18 جنوری کو پاک فضائیہ نے ایران میں موجود دہشت گردوں پر پریسائز حملے میں دوسرے ویپنز کے ساتھ پاکستان میں بنے ہوئے ڈرونز کا استعمال بھی کیا۔ اس موضوع پر آپریشن مرگ بر سماچار کے نام سے ایک ڈاکومنٹری میں پہلے ہی بنا چکا ہوں۔ اب ایک اور اہم موضوع پر آتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کے اس اعلان کے بعد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاک فضائیہ نے چائنا سے اسٹیلتھ جہاز J-31 خریدنے کی بنیاد رکھی ہے۔ اسٹیلتھ جہاز ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ اس خبر سے پاکستان کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
मगर इस पर तनकीद करते हुए हिंदुस्तानी मीडिया में ये एतराज़ की उठाया गया कि इस खित्ते में तो किसी मुल्क के पास स्टेल्थ जहाज़ है ही नहीं, तो पाकिस्तान को इन मुश्किल इक्तसादी हालात में एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ख़रीदने की क्या ज़रूरत पड़ी। इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के महदूद वसाइल की रोशनी में पाक फ़ज़ाइया कभी भी हिंदुस्तानी एयरफोर्स से नंबर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि इसके बड़े साइज़ का मुकाबला सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग, बेहतर क्वालिटी और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडर्न जहाज़ और वेपन्स के ज़रिए ही किया जा सकता है। यही वजह है कि 1965 और 71 की जंगों में पाक फ़ज़ाइया का एज क्वालिटी का था, ना कि क्वांटिटी का। और पाक फ़ज़ाइया की ये भी खुशकिस्मती थी कि उसको रहनुमाई हासिल थी एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान जैसे अजीम एयर वॉरियर्स और लीडर्स की। इसी तरह तारीख़ी पस मंज़र में पूरे 50 साल पीछे चलते हैं, यानी 1974 जब हिंदुस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे। इसी स्ट्रेटजिक कंपल्शन की वजह से 1999 में हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए। आज भी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जारियत हो तो हम नहीं चाहेंगे कि अभिनंदन के जहाज़ शूट डाउन होने के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरह खुदा न खास्ता हमारे वज़ीर आज़म को ये बयान देना पड़े, अगर हमारे 5 आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। इसी वजह से हिंदुस्तान का राफेल जहाज़ ख़रीदने का एडवांटेज न्यूट्रलाइज करने के लिए पाक फ़ज़ाइया की मौजूदा क़यादत ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में J-10C जहाज़ ना सिर्फ ख़रीदे बल्कि उन्हें रिकॉर्ड टाइम में डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज भी किया, जिससे पाक फ़ज़ाइया ने फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हासिल कर ली। पाक फ़ज़ाइया में होने वाली मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को और ज़्यादा सिक्योर करने और पाक फ़ज़ाइया की गैर मामूली कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह ऑपरेशनलाइज और मैच्योर करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इन हसास और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को इंडक्ट करते वक्त दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार कम से कम किया जाए। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त जारी इन तमाम प्रोजेक्ट्स का, जिनका मैंने पर्सनली विटनेस और ज़ाती मुशाहिदे के बाद पिछली डॉक्यूमेंट्री में ज़िक्र किया कि टाइमलाइन और रोड मैप के मुताबिक कंप्लीशन और ऑपरेशनलाइजेशन मुल्की मफाद में इसलिए भी ज़रूरी है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के दुश्मन और वो ममालिक जिनकी सेल्फ इंटरेस्ट और जियो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट हालात के मुताबिक कभी पाकिस्तान के हक़ में और कभी मुखालिफ हो जाती है, नहीं चाहेंगे कि पाक फ़ज़ाइया गैर मुल्की सपोर्ट पर इन्हिसार इंतहाई कम करके इतनी जल्दी अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी नामुवाफ़िक सियासी और नाजुक इक़्तिसादी सूरत हाल के बावजूद आज जब पाक फ़ज़ाइया ट्रांसफॉर्मेशन के क्रॉस रोड पर खड़ी है तो मुझे उम्मीद है कि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के एक्सटेंडेड टेन्योर के दौरान इन तमाम ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन, वेपन सिस्टम इंडक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिजनाइजेशन का अमल एक वाज़ेह शक्ल और मेयार हासिल कर लेगा। पाक फ़ज़ाइया में होने वाली मॉडर्नाइजेशन के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल से राब्ते में रहिए। आखिर में मेरी दुआ है कि पाक फ़ज़ाइया की हाल ही में हासिल की गई फ़र्स्ट शूट कैपेबिलिटी हर शोबे में हमेशा बरकरार रहे और उसके तमाम सिविलियंस, एयरमैन, ऑफिसर्स और उनके सरबराह की हर वो कोशिश कामयाब हो जो गैर ममालिक पर अपना इन्हिसार कम से कम करते हुए पाक फ़ज़ाइया को कायद-ए-आज़म के इरशाद के मुताबिक सेकंड टू नन बनाने के लिए की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।